اچھا، ایک چیز نماز میں جو ہے وہ ہاتھ کا باندھنا ہے، اور ائمہ اربعہ کے جو فالوورز ہیں ان کے سب کے طریقہ کار اپنے. میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز میں ہاتھ کے باندھنے کا جو طریقہ ہے، میں چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ بیان فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. نماز میں ہاتھ باندھنے سے متعلق ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، اور احناف کے ہاں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، اور اسی طرح شوافع اور حنابلہ کے ہاں ناف کے اوپر، پیٹ کے یہاں سینے کے نیچے، یہ درمیانی جو کیفیت ہے اس میں احناف شوافع اور حنابلہ کا ہے، اور مالکیہ کے ہاں ارسال کا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کی جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کا موقف اور اس پر کثیر احادیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل بیان فرمایا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نماز میں کہاں باندھا کرتے تھے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت مولا مرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بیان فرما رہے ہیں. حضرت ابو جحیفہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ ان علی قال السنۃ ود الکف علی الکف تحت السرۃ. سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495 پر کہ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ ہتھیلی کو رکھتے تھے ناف کے نیچے، یعنی ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھنا اور ناف کے نیچے یہ کیفیت ہو، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل. اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ رکھا جائے، اور اس میں 3 انگلیاں جو ہیں وہ اس سے کلائی کے اوپر وہ کریں گے، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی وہ اس سے کلائی کو پکڑ لیں گے، یہ کیفیت ہو، ناف کے نیچے ہو. یہ 4 چیزیں اس میں، تو اس کا خیال رکھا جائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہے. اور پھر یہاں تک صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت قرار دیا کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ، یعنی عبادت میں جب اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے تو اہتمام فرماتے ہیں. اسی کو سنن ابو داؤد میں کنز العمال شریف میں اس کو روایت کیا گیا کتاب المواعظ اور باب الترغیبات میں، اور فرمایا کہ 3 چیزیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ. ایک سحری میں تاخیر کرنا، یعنی اس میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو تاکید فرمائی گئی. امت کے لیے شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا ہے روزے کے اگر معاملات میں دیکھیں کہ سحری میں تاخیر کی جائے تاکہ آخر وقت میں سحری کھا کر روزے کا دورانیہ وہ طویل نہ ہو جائے، اور پھر افطار ہے تو فرمائے کہ اس میں جلدی کرنی ہے تاکہ وہ دورانیہ کم سے کم ہو جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے تاکہ وہ بھوک کی وجہ سے اس کو شدت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرنی ہے، افطار میں جلدی کرنی ہے. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ نماز میں ہتھیلیاں ناف کے نیچے باندھنی ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو جو باندھنے کا جو طریقہ ہے یہ سنت انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ بیان فرمایا گیا. تو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے جب کھڑے ہوتے، اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے تو کیفیت یہ ہوتی ہے. تو نماز میں ہاتھ باندھنا اس کیفیت میں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بعض عجیب و غریب کیفیات دیکھنے میں آتی ہیں، بعض بالکل ہاتھ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھ کر اس طرح ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایک غفلت و لاپرواہی کا اور سستی کا ایک عنصر اس میں پایا جاتا ہے کہ دیکھنے میں بھی ایک عجیب سا وہ عجیب کی کیفیت لگتی ہے کہ یہ بالکل یعنی ایسے جیسے ہم فارمیلٹی ہوتی ہے کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، بالکل ایک عجیب لاؤبالی پن سا محسوس ہوتا ہے. پھر بعض ہوتے ہیں جو ہاتھ نیچے والا ہاتھ وہ نکال کر لٹکا دیتے ہیں، لٹکا کر باقی اس ہاتھ سے وہ دوسری کلائی پکڑی ہوتی. تو یہ سارا خلاف سنت طریقہ ہے، آداب کے خلاف ہے، نماز کے تقاضوں کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نماز کے مختلف طریقے بیان فرمائے، اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کو تاکید فرمائی جاتی تھی کہ میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں ویسا نماز پڑھوں. بلکہ جو پڑھے لکھے صحابہ اکرام تھے اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں کثرت کے ساتھ اپنا وقت بتایا کرتے تھے، تو حضور ان کو تاکید فرماتے تھے کہ تم اول جو صفحے ہیں، پہلی صفحے ہیں، ان میں تم کھڑے تاکہ تم نماز کا طریقہ دیکھو گے، باقیوں کو سکھاؤ گے اور باقیوں کو بتاؤ گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کیسی ادا فرمائی. تو حضور نے ایک ایک چیز نماز کی بتائی ہے. نماز کو ایسے پڑھا جائے کہ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا، تاکہ وہ اگر حضور کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت ہوگی تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما کر اور اس کے مطابق جو اعمال کا قبولیت کا سلسلہ ہے، اجر و ثواب کا سلسلہ ہے، وہ فرمائے گا. سبحان اللہ، کیا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک خوبصورت انداز ہے.